سب لوگ تسلیم کرتے تھے. اس لیے مولویوں کی بات مانو مگر سوچ سمجھ کے مانو, اپنا دماغ بھی تو استعمال کرو. نہیں تو کسی گاؤں میں ایک بنیا رہتا تھا, وہ مولوی صاحب اس سے قرض لیتے تھے, ادھار سامان آتا تھا بنیا کے ہاتھ سے, غیر مسلم تھا وہ. سال بھر گزر گیا, بنیا مطالبہ کرتا مولوی صاحب پیسے دے دو, مولوی صاحب دے دیں گے بھائی دے دیں گے بھائی. سال بھر کے بعد مولوی جا کے دروازے پہ, وہ بنیا جا کے دروازے پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا مولوی صاحب پیسے دے دو نہیں تو پوری. کہا اچھا ٹھیک ہے, سوچ سمجھ لے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. کہا میں کچھ نہیں جانتا, میرے پیسے چاہیے. کہا سوچ لے اگر تو پیسہ مانگے بہت برا ہوگا. کہا کچھ بھی ہو. اتفاق سے دوسرے دن جمعے کا دن تھا, جیسے آج جمعے کا دن ہے, تقریر ہو گئی مولانا کی. اب بنیا دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے. دوپہر سے شام ہو گئی, شام سے صبح ہو گئی. جو لوگ اس کی دکان پہ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے, بیڑی پیتے تھے, جو اس کے گپ شپ مارتے تھے اس کے دوست, وہ سارے اس کی دکان کے سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کوئی اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے. اس کو پکڑ رہے ہیں, وہ پکڑ ابے بھائی فلانے, اب کیا ہو گیا یار, بولو تو صحیح کیا بات ہے بھائی. کوئی نہیں بات کر رہا ہے, سب چلے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر. شام کو ایک آدمی اس کا گہرا دوست کا گزرا, اس کا پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھا. کہا نہیں تو مجھے بتا آخر یہ گاؤں والوں کو کیا ہو گیا, نہ میری دکان پہ آ رہے نہ کوئی بات کر رہا. اور اتفاق سے اس نے کہا بھائی میں تجھے بتا رہا ہوں, اتفاق سے میں غیر شادی شدہ, میری شادی نہیں ہوئی ہے. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ تو وہابی ہو گیا ہے, بنیا وہابی ہو گیا ہے, اور جو اس سے بات کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو میں تو اس لیے بول دے رہا ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے, تو مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے تیرے سے تو بولے یار یہ وہابی کیا ہوتا ہے, ہمیں تو وہابی کا پتہ ہی نہیں. کہا وہ ہمیں بھی نہیں معلوم. لیکن مولوی صاحب نے خطبے میں آج جمعے میں یہ بات کہی کہ تو وہابی ہے. وہ سمجھ گیا اوہو کیا معاملہ کیا ہے. شام کو بنیا جا کے مولوی کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا مولوی جی معاف کر دو, سال بھر کا بھی معاف, آئندہ جتنا بھی ادھار جائے گا سب معاف, لیکن آپ گاؤں والوں سے کہہ دو کہ میں وہابی نہیں. یہ استھتی ہے ہمارے بھارت کی. مولویوں نے کہا انگریزی دشمنی میں انگریزی مت پڑھو, اور بھارت کے واسی جو دوسرے برادران وطن تھے آج ان کے سادھو سنت بوڑھے, دانت نہیں ہے منہ میں, اتنی بہترین انگلش بولتے ہیں کہ انگریز بھی ان کو اپنے امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بڑھا کے ان کی باتیں سنتا, ان کے بھاشن سنتا ہے. جو معافیا مانگتے تھے, پیر پکڑ کر کے انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے, آج وہ بھارت کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے, بھارت کے سب سے بڑے وفادار بن گئے. اور جنہوں نے انگریز دشمنی میں انگریزی کو بھی حرام کر دیا, زبان کو بھی حرام کر دیا, وہ غدار ہیں. وہ کیا ہو گئے, بولو غدار. خلاص. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے ہوش کے ناخن نہ دیے, ہماری قیادت صحیح نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی قائد ایسا نہیں تھا جو ہمیں رہنمائی کر سکے, ہمیں ان حقیقتوں کو سے بے نقاب کر سکے. کچھ ہمارے اندر تھے فرقہ پرستیوں کے اندر ڈوبے, شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیسے فرقے پیدا ہوئے اسی بھارت کے اندر, اور آج تک وہ فرقے اور جماعتیں موجود ہیں. ہم صرف یہ سوچتے مولوی صاحب نے کہا ہمارا مولوی, تیرا مولوی, ان کا. اللہ کی قسم مولوی کسی کا نہیں, کسی کا مولوی نہیں. ہمارا مولوی وہ ہے جو ہمیں مکے اور مدینے کا راستہ بتلائے, وہ ہمارا مولوی ہے. جو ہمیں کفر اور شرک اور بدعات کی طرف بلائے, وہ ہمارا مولوی ہو سکتا. کیا تم نے سمجھا ہوا ہے؟ نام صرف عشق نبیہ, کبھی نبیہ کبھی نبی, یہ کہنے سے عشق ہوتا ہے, یہ کہنے سے اطاعت ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, دین سیکھو. کس سے سیکھنا ہے دین؟ انظروا عمن تاخذون دینکم, یہ اسلاف کا قاعدہ ہے, اصول ہے کہ دین جس سے سیکھنا ہے اس کو دیکھو وہ کیسا ہے.
وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے یا گپے مار رہا ہے، قصے اور کہانیاں اڑا رہا ہے لوگوں. غوث پاک زندہ کرتے ہیں، غوث پاک مردہ کرتے ہیں، غوث پاک سب بیٹا لینا ہے تو غوث پاک نے کہا قیامت کے دن میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جب تک بخشش نہیں کروا لوں گا تب تک جنت میں پاؤں نہیں رکھوں گا. واو، تو رسول سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے. یہ کہہ کر کے نعرے لگواتا ہے قبر. مولوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کیا رحمی کرو غوث پاک کی، قبر میں وہ آ کے تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے. اللہ کی قسم تم نے کہا سبحان اللہ. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. کیوں آخر یہ حالت ہے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ انڈیا کے لوگوں، بر صغیر کے لوگوں، کیوں نہیں اپنے دماغ کو تم استعمال کرتے؟ کیوں نہیں؟ آخر کب تک بھولے بنے رہو گے؟ خواجہ کا ہندوستان، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو. یہ ہے خواجہ کا سکہ. بلڈوزر چلا کے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. کب جاگیں گے خواجہ کا؟ بولو تو مرچی لگتی ہے. کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کی توہین. ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے. ہم تو غیروں کے خداؤں کو بھی حرام سمجھتے ہیں برا بھلا کہنا. اللہ نے ہمیں منع کیا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ کے سوا جو غیروں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. منع کیا ہمارے رب نے. ہماری زبان وہاں بند ہو جاتی ہے. لیکن تمہارے بھیا ذرا کتاب اداب باپ میں بانٹنا. ہیلو، کیوں؟ اس لیے ذرا اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، دل دیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، فرقہ نہ سوچو. فرقہ ورقہ کچھ نہیں اسلام ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے دین کو مکمل اللہ نے کر دیا ہے. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اسلام. یہ مذہب نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے، مذہب نہیں ہے اسلام. اسلام مذہب، یہ اسلام دین ہے. اسلام کیا ہے؟ مذہب بھی عربی لفظ ہے، دین بھی عربی لفظ ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے اور مذہب وہ ہے جو زمین پہ بنایا گیا ہے. ہماری اور تمہاری اور آپ کی ان کی سوچ کو مذہب کہا جاتا ہے. جو آپ سوچتے ہو اسے مذہب کہتے ہیں. آپ نے سوچا چند لوگوں نے مل کر کے کہ بھائی مجھے شمال کی طرف نہیں جانا ہے، جنوب کی طرف جانا ہے. چند لوگوں نے سوچا نہیں مجھے مشرق کی طرف نہیں جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے. وہ مشرق کی طرف چلے گئے، وہ ان کا مذہب ہے. یہ مغرب کی طرف چلے گئے، وہ ان کا مذہب ہے. وہ شمال کی طرف چلا گئے، وہ ان کا مذہب ہے. تو مذہب ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے مذہب جو بنے ہیں وہ صحیح ہوں. اس میں جھوٹ کی بھی، غلطی کی بھی، خطا کی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن جو دین ہوتا ہے، جو دین ہے، اس دین میں کوئی غلطی، کیونکہ دین کی بنیاد وحی پہ ہوتی ہے. وحی اللہ کی طرف سے جو آواز آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو بھیجتا ہے، وہ اسے دین کہا جاتا ہے. اور ہمارا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دین بھیجا ہمیں. یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لے کے نہیں آئے جیسا کہ بھارت کے چند بیوقوف اور احمق قسم کے ایڈیائی میڈیائی جوکر جاہل وہ کہتے ہیں نرمان کیا ہے اسلام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیا مذہب ہے، 1400 برس پہلے بنایا ہے. اسلام 1400 برس پہلے کا بنا ہوا نہیں ہے. اسلام اس دن سے ہے جس دن حضرت آدم اس سنسار کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا اس کی بیوی اما حوا اور باپ دادا آدم جو سب سے پہلے اس دنیا میں آئے. دادا آدم اسلام لے کر کے آئے. وہ مسلمان وہ کون تھے؟ وہ ہمارے نبی نے تو اس اسلام کی تکمیل کی ہے. یا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو یہ بھی سمجھو کہ اللہ نے اس دین کو بھیجا جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور یہ دین مکمل ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. یہ دین اگر آپ مان لیں، ایمان رکھ کر
اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، اپنے سلوک، اپنے معاملات، اپنے لین دین، اپنے شادی بیاہ، اپنی تجارتیں، اپنے تعلقات اگر قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میدان محشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ تبارک و تعالی رہیں گے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہ اعلیٰ کامیابیوں سے، عظیم کامیابیوں سے ہمکنار، وہ کامیاب ہوتے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور میرے نبی کا منصب یہ ہے، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی میرے نبی کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت فرما برداری کر لے وہ در حقیقت اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں،